السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اوریجن آف لینگویج کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے لیے ڈفرینٹ تھیریز ہیں، اسپیشلی دا ڈیوائن سورس تھیریز کو ہم آج کی ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے۔ اینڈ لنگوسٹک دا اوریجن آف لینگویج ریفر ٹو دا اسٹڈی اینڈ ایکسپلوریشن آف ہاؤ، وین اینڈ وائی ہیومن لینگویج بگن۔ انسانی زبان کب، کیسے اور کیوں شروع ہوئی، اس اسٹڈی کو ہم اوریجن آف لینگویج کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہیومن لینگویج ہسٹری میں ایک پوری ڈیبیٹ رہی ہے کہ کہاں سے اور کس طرح سے ہیومن لینگویج شروع ہوئی۔ اس میں ڈفرینٹ لنگوسٹ کے ڈفرینٹ رائے ہیں۔ اوریجن آف لینگویج کی فرسٹ تھیوری ہمارے ساتھ دا ڈیوائن سورس تھیوری ہے۔ It explains that the language is a gift from higher power or simply from the God۔ اس تھیوری کا یہ کہنا ہے کہ لینگویج انسانوں کو خدا کی طرف سے یا پھر انسانوں سے اوپر کی جو اسپریچول پاور ہے اس کی طرف سے انسانوں کو ایز اے گفٹ ملی ہے۔ اس تھیوری کا یہ مطلب ہے کہ لینگویج نیچرل ایوولوشن سے یا سوشل ڈیولپمنٹ سے نہیں ہی آئی ہے، بلکہ یہ انسانوں کو بائی برتھ ڈائریکٹ ملی ہے ایز اے پیکیج۔ ڈفرینٹ ریلیجن میں دا ڈیوائن سورس تھیوری کا کنسیپٹ تھوڑا سا ویری کرتا ہے۔ کرسچینٹی میں اوریجن آف لینگویج کا کنسیپٹ کچھ اس طرح ہے۔ God created Adam and what so Adam called every living creature that was the name thereof۔ کہ God نے ایڈم کو بنایا، پھر ایڈم نے ہر ایک لیونگ کریچر کو جو بھی نام دیا وہی اس کا نام ہونے لگا۔ In Hindu tradition, language came from Saraswati, wife of Brahma۔ ہندوازم میں اوریجن آف لینگویج کا یہ کنسیپٹ ہے کہ سراسوتی جو کہ برہما کی وائف ہے اس نے ہیومینٹی کو لینگویج دی ہے۔ کرسچینٹی اور اسلامک ریلیجن میں تھوڑا سا آپس میں سملرٹی ہے۔ God taught Adam the names of all things، means that کہ گاڈ نے ایڈم کو ایبلٹی دی ٹو اسپیک۔ ڈیوائن سورس تھیوری کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بعد میں کچھ ایکسپیریمنٹ ہو گئے۔ سب سے پہلے ایجپشن فیرو کی ایکسپیریمنٹ ہے۔ اس نے 2 نیو بورن بیبیز کو لے لیا اور ان 2 بیبیز کو انہوں نے ایک میوٹ شیپرڈ کے حوالے کیا، جہاں پر ان 2 بچوں کو صرف ایک میوٹ شیپرڈ اور کچھ بکریوں کے ساتھ انٹریکشن ہونا پڑا۔ اس ایکسپیریمنٹ کا یہ رپورٹ ملا کہ بچوں نے ایجپشن ورڈ کے بجائے فیروجن لینگویج کی ورڈ بیکاس کا پروڈیوس کیا، جس کا مطلب ہے بریڈ۔ اور پھر انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ فیروجن جو لینگویج ہے وہ اوریجنل لینگویج ہے یا ڈیوائن لینگویج ہے۔ سیم اسی طرح اسکاٹ لینڈ کے کنگ جیمز فورتھ نے 15 سینچری میں ایک اور ایکسپیریمنٹ کیا تاکہ نیچرل لینگویج آف ہیومنز کو چیک کر سکے کہ کون سی لینگویج انسانوں کی نیچرل لینگویج ہے۔ انہوں نے بھی 2 انفینٹس کو لے لیا، ایک آئسولیٹڈ آئی لینڈ پر ان دونوں کو رکھا، دونوں بچوں کو کیئر کرنے کے لیے ایک میوٹ وومن بھی وہاں پر رکھی ان دونوں کے ساتھ۔ تو ریزلٹ اس ایکسپیریمنٹ کا یہ ملا کہ بچوں نے ہیبرو لینگویج کو بولنا شروع کیا، اور کنگ نے یہ کنکلوڈ کیا کہ ہیبرو لینگویج جو ہے وہ اوریجنل لینگویج یا ڈیوائن لینگویج ہے۔ 16 سینچری میں کنگ اکبر دی گریٹ انڈیا میں ایک ایکسپیریمنٹ اسی طرح سے کرتا ہے۔ انہوں نے کچھ بچوں کو آئسولیشن میں رکھا وداؤٹ اینی اسپوکن انٹریکشن۔ اس ایکسپیریمنٹ میں بچوں نے کوئی بھی لینگویج نہیں بولی، وہ میوٹ رہے بچے۔ اس سے یہ کنکلوژن لیا گیا کہ ہیومن کا جو لینگویج ہے وہ سوشل انٹریکشن سے آئی ہے رادر دین اینی ڈیوائن سورس، یا مینز دیٹ کہ ہیومن کی جو لینگویج ہے وہ ڈیوائن گفٹ سے نہیں آئی ہے، وہ ایک ڈیوائن گفٹ نہیں ہے بلکہ وہ سوشل انٹریکشن سے ڈیولپ ہوئی ہے۔ ان تینوں ایکسپیریمنٹ میں فرسٹ جو 2 ایکسپیریمنٹ تھے وہ ڈیوائن سورس تھیوری کو سپورٹ کرتا ہے کہ لینگویج ڈیوائن سورس سے آئی ہے، لیکن یہ جو اکبر کا جو ایکسپیریمنٹ تھا وہ اس کے اگینسٹ جاتی ہے کہ ڈیوائن سورس سے نہیں بلکہ سوشل انٹریکشن سے لینگویج آئی ہے۔